Assalamu alaikum everyone. This is Nazish Sahra. Okay, my name is Nazish Sahra, and I am CSS 2019 qualifier. Basically, it was my first attempt, and back in 2018, I started preparing for CSS, and then I gave my first attempt in 2019, and I qualified it as well. Uh, as far as my introduction is concerned, I have done my bachelor's from UET in telecommunication engineering, and then I pursue my career in CSS. So basically بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ they were asking about pressing and essay paper کہ کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں. اور وہ پھر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ ان پرسن بہت زیادہ لوگوں کی کیوریز کو کوشچن نہیں کر سکتے, اینڈ اسپیسیفکلی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ ہے کہ یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ بڑی بڑی اکیڈمیز میں آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیتے ہیں بیکاز جسٹ یو وانٹ ٹو پریپیئر, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے گائیڈنس بھی نہیں ملتی, کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے تیاری کا, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تیاری کا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو اکیڈمی بہت زیادہ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل ہو, یا جو میرا پلان آف ایکشن جو ایک بندہ فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے سوٹیبل ہو. تو ہر بندے کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ سی ایس ایس کے جو دو کلر سبجیکٹس ہیں, جس میں سے ایک پریسی ہے اور دوسرا ایسے ہے, تو اس سے افیکٹولی ڈیل کیسے کرنا ہے, اور کیا ایسا طریقہ ہو جس سے آپ لوگوں کے لیے پاس کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے. آئی کین ویٹ فار 2 to 4 minutes تاکہ لوگ جوائن کر لیں, اس کے بعد میں پراپر جو ہے وہ بتانا شروع کرتی ہوں.
اوکے لیٹ می اسٹارٹ. آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. میں اسٹارٹ کرتی ہوں. بیسیکلی ایسے اور پریسی کو کہا جاتا ہے نارملی کہ یہ کلر سبجیکٹ ہوتے ہیں سی ایس ایس میں, کیونکہ 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں یا پریسی میں فیل ہو جاتے ہیں. اب اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں, کیونکہ ایک خوف سا ہے, ایک فیئر ہے کہ آخر سب کچھ بھی اگر پاس ہو جائے اور اگر آپ کا ایسے ایک نمبر سے اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح پریسی کا بھی ہے. اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بیسیکلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ صحیح ایسے کی جو ٹیکنیک ہے, اسپیسیفکلی جو آؤٹ لائن کی ٹیکنیک ہے, آپ اس پہ فوکس ہی نہیں کرتے. لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب میں ایگزامس دے رہی تھی تو میں نے اپنے لیفٹ رائٹ دیکھا, لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس صفحے بھریں اور بس لکھتے چلے جائیں. آپ کیا لکھ رہے ہیں, آپ کس طرح سے لکھ رہے ہیں, اس پہ فوکس ہی نہیں ہوتا. تو نارملی سب سے پہلی غلطی تو یہ آتی ہے کہ آپ کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں, آپ کوالٹی نہیں دیکھ رہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ڈیٹا ہر بندے کے پاس ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک اکانومی پہ ایسے آ گیا لیٹس سے, ٹھیک ہے, تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کہ سیریسلی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کی کیا کازز ہیں, اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں یا اس کے سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے. بٹ یو ڈو ناٹ نو دیٹ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دیٹ ڈیٹا. ڈیٹا سب کے پاس ہے, ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے, اس کو آرگیومنٹس میں بلڈ کیسے کرنا ہے اور اس کو ایسے میں لکھنا کیسے ہے, وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا, اب تیسری بات یہ ہوتی ہے انگلش. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا, لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ تیاری نہیں کریں گے, فار ایگزامپل آپ اگر کسی سے کوچنگ نہیں لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہاں, اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ویگنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی فارن کینڈیڈیٹ ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, یا آپ کی انگلش بہت اچھی ہے جس میں آپ 1 to 2% بھی گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے, دیر از اے چانس کہ آپ پاس ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی گرامر ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ آگے کیسے چلیں گے؟ جب میں پریسی کا پیپر کی تیاری کرواتی ہوں اور میں جب پڑھاتی ہوں تو فرسٹلی آئی فوکس آن دا سینٹینس اسٹرکچر, کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے, اگر آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس بہت زیادہ ہیں, ایون کہ اگر آپ کو بیسک آرٹیکلس کا نہیں پتا کہ ڈا کہاں لگنا ہے, آ کہاں لگنا ہے اور این کہاں لگنا ہے, تو آپ آگے چلیں گے کیسے؟ مطلب دس از دا ویری کامن تھنگ. آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس کو کیوں نہیں سیریس لیتے, کہ جب تک آپ کی جب تک گرامیٹیکل مسٹیکس ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ خود سے دیکھیں کہ اگر ایک 35,000 کینڈیڈیٹس اگر اپیئر ہو رہے ہیں اور ان میں سے اگر پاسنگ ریشیو صرف 2.5% ہے, تو آخر کچھ تو خاص بات ان لوگوں میں ہوتی ہوگی جو وہ پاس کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو ڈفرینٹ بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ بغیر کسی کوچنگ کے, بغیر کسی مینٹور کے آپ کر جائیں گے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریسی اور ایسے ساتھ ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے, کیونکہ پریسی کے پیپر میں ایک بڑی میتھ ہے کہ میں اکثر ایڈز وغیرہ سوشل میڈیا پہ لگے دیکھتی ہوں اور ڈفرینٹ اکیڈمیز کے, کہ آپ کو 8 لیکچرز میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایسے کی بھی تیاری کروا دیں گے اور آپ کو پریسی کی بھی تیاری کروا دیں گے. آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ ایسا کیسے ہوتا ہے, کیونکہ پریسی میں صرف 20 نمبر کی پریسی نہیں ہوتی, 80 مارکس کا دوسرا پورشن بھی موجود ہوتا ہے, اس 80 نمبر کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. صرف 20 نمبر کی پریسی ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ایون دین کہ اگر پریسی ہی ہے تو پریسی میں بھی آپ گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ گرامیٹیکل مسٹیکس کریں گے تو وہ آپ کا پیپر اٹھا کے پھینک دے گا, سمپل. مطلب کتنی گرامیٹیکل مسٹیکس کوئی ایگزامینر ٹالریٹ کر لے گا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو گرامر بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. تو پہلی چیز ہے کہ آپ کی گرامر ٹھیک ہونی چاہیے. اور جو اسپیسیفکلی میرا سیشن ہوتا ہے پریسی اور ایسے کا, اس میں پریسی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پریسی میں بھی سینٹینس اسٹرکچر اور گرامر سے سٹارٹ میں لیتی ہوں, تاکہ جب تک آپ کی بیسکس کور نہیں ہوں گی آگے بات جا ہی نہیں سکتی. تو یہ تو کچھ بیسک ریزنز ہیں کہ لوگ پریسی میں اور ایسے میں فیل کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب
ऐसे के पेपर से हट के प्रेसी पे आ जाएं। प्रेसी में भी बहुत सी मिथ्स हैं कि अगर आप 80% लोग सिर्फ प्रेसी और कंपोजिशन पे, वो जो पैसेज होता है उस पर फोकस करते रहते हैं, कि उसके अलावा बाकी पेपर पे वो फोकस ही नहीं करते, जबकि आपका बाकी पेपर जो है वो 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो कैरी करता है, ठीक है। और अगर 60 में से आप 40 लेने हैं, आप उसमें से भी पास हो सकते हैं। तो पहले तो डिवाइड करें पोर्शंस को, फिर देखें आप किस चीज़ में वीक हैं और आपने किस तरह तैयारी करनी है। जो सेशन मैं लेती हूँ प्रेसी और एसे का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें प्रेसी से हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले आपकी एक ग्रामर का पोर्शन मैं आपको कवर करवाऊंगी, जिस तरह आपके आर्टिकल्स हैं, जिस तरह आपके प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, बेसिक कंजंक्शंस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिससे आपको पता चलता है कि आपने लिखना कैसे है। एक दफ़ा अगर आपको लिखना आ गया तो ना आपके लिए प्रेसी का पेपर मुश्किल है, ना आपके लिए एसे का पेपर मुश्किल है, और ना ही आपके लिए बाकी जो 10 पेपर बच गए हैं CSS के, वो मुश्किल है, क्योंकि आपको लिखना आ गया, ठीक है। अब 80% लोग जो होंगे उनको लगेगा कि उनको तो लिखना आता है, उनकी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है। ऐसा ही लगता था सबको, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, और मैं तो बगैर किसी कोचिंग के, बगैर किसी टीचर के, और बगैर पढ़े, मतलब इंग्लिश बगैर पढ़े मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। CSS की इंग्लिश में और जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि CSS में आपको फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है और डेली लाइफ में आप लोग इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ, एक गो थ्रू करवा देती हूँ कि मैं अपने सेशन में बेसिकली कैसे लेकर चलती हूँ। तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि हम प्रेसी से स्टार्ट करते हैं, उसमें एक पोर्शन, उसमें आपको प्रेसी की टेक्निक्स मैं बताऊँगी कि आपने बेसिकली प्रेसी को डील कैसे करना है, और ऐसी क्या टेक्निक हो जो आप किसी भी प्रेसी को, जो भी आपके पेपर में आ रही है, जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको कि आसान कैसे लग सकती है। वो एक जो फियर है, जो एक मिथ्स बनी हुई है, वो कैसे डिबंक हो सकती हैं और उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा लेक्चर प्रेसी की ट्रिक्स पर होता है। उसके बाद फिर ग्रामर के सारे पोर्शंस और बीच में ही कॉम्प्रीहेंशन, साथ में 20 मार्क्स का आपका सिनोनिम और एंटोनिम्स और एनालॉजीज़ का पोर्शन होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड आपके 20 मार्क्स हैं, जिसमें अब लोग पूछते हैं कि हम कितने वर्ड्स जो हैं वो याद कर लेंगे और कितने हम कर सकते हैं। तो उसकी भी एक टेक्निक है, तो दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू इन द अपकमिंग क्लासेस। सेकेंडली उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो आपकी प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, आपकी नरेशंस आ जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ट्रांसलेशन आ जाती है, जो कि एक आम ट्रांसलेशन नहीं होती CSS के पेपर में। थोड़ी डिफरेंट ट्रांसलेशन होती है। डिफरेंट ट्रांसलेशन इस तरह से होती है कि आपने सिंपल वर्ड्स के मीनिंग नहीं उसमें लिखने होते, ठीक है। वो थोड़ी सी इडियोमैटिक ट्रांसलेशन होती है, जिसकी तैयारी जाहिर है कि आपको करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं एसे की तरफ। तो एसे में बेसिकली यही है कि अगर आपकी आउटलाइन आगा, आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आपकी ये जो अगर तीन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, और अगर कोई भी टॉपिक आ जाए, क्योंकि अनसीन टॉपिक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले से तैयारी करके चले जाएं और आप कहें कि यही टॉपिक आएगा और मैं इसको आराम से डील कर लूँगा। मतलब अगर मैंने इकोनॉमी पे आउटलाइन बनाई हुई है या मैंने उस पर ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे नॉर्मली हर CSS कैंडिडेट करता है कि वो 8-10 कम से कम, ठीक है, ऐसे लिख लेता है, आउटलाइंस बना लेता है। तो ये कोई सेट रूल नहीं है कि आपने जो टॉपिक तैयार किया है पेपर में वही आ जाएगा। मैंने जितने टॉपिक्स तैयार किए थे 2019 पेपर में, उसमें से एक भी नहीं आया था, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि मैं तो ये तैयार करती हूँ, उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो अल्टीमेटली आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझें कि राइट नाउ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, आप अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई गारंटी यू, अगर आप तीनों चीज़ें डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से करते हैं, तो आपका कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड आपको पे बैक हो जाएगी वो चीज़ें। आज आपके अपने ऊपर पैसे, कितने पैसे आप लोग, जितने भी अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तैयारी के लिए, या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाय द एंड आप देखेंगे कि इट वुड डेफिनेटली पे बैक, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाएं। मतलब मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाएं, और ये एक मिथ छोड़ दें कि किसी की कोचिंग या सीखे बगैर
آپ لوگ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور پھر ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. ہر بندے کی, جیسے میں نے بتایا تھا اسٹارٹ میں, ہر بندے کی اپنی ایک مینٹل کیپیبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے کوئی ایک ٹیچر جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں تو گو ود اٹ, ٹھیک ہے. آپ لیکن اپنا ایک مینٹور چوز ضرور کریں. اس پر نہ جائیں کہ آپ کسی بڑی اکیڈمی سے تیاری کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. بڑی اکیڈمی سے آپ تیاری کریں گے, ہوگا یہ الٹیمیٹلی کہ اگر ایک کلاس میں آپ کے 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں, تو 1 سے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, تو آپ کا جو وہ ایک ٹیچر 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آئے گا وہ آپ پہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کا ایک دوسرا مینٹور کر پائے گا, جو کہ ایک بہت بڑی اکیڈمی میں نہیں ہے, بٹ ہی از گڈ فار یو اینڈ یو آر کمفرٹیبل ود ہیم اور ہر, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ ان ٹیکنیکس کو لے کر چلیں. اور جیسے میں نے ایسے کو آپ کو ایسے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ٹاپک سیم نہیں آتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے وہی آ جائے گا. آپ کو ایٹ دا اینڈ ایگزام ہال میں بیٹھ کے اس ٹاپک کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا, اس ٹاپک کو مولڈ کرنا پڑے گا, اور پھر اکارڈنگلی اپنی آؤٹ لائن اور اسٹرکچر بنانا پڑے گا. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو پریکٹس ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کو ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں سوچنا کیسے, آپ نے برین اسٹارم کیسے کرنا ہے, آپ نے آرگیومنٹس ڈیولپ کیسے کرنے ہیں, آپ نے لکھنا کیسے ہے. اگر آپ کی ان چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی تو نہ آپ کو کسی ڈیٹا کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے, نہ کسی 4-5 آؤٹ لائنس کو لگانے کی مطلب یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پکی پکائی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نوٹس دے دیں, ہمیں آؤٹ لائنس بنی ہوئی دے دیں, ہمیں اپنے ایسے لکھے بنے ہوئے دے دیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں, آپ کتنا یاد کر لیں گے, آپ کتنے ایسے یاد کر لیں گے, اور کیا گارنٹی ہے کہ جو ایسے آپ یاد کریں وہ پیپر میں آ جائے گا. تو الٹیمیٹلی ایسا ہوگا تو نہیں. تو ہوگا کیا کہ آپ ایگزام ہال میں بیٹھ کے بالکل بلینک ہو جائیں گے. آپ کو پتہ, کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے رٹا بھی لگایا ہوا ہے تو وہ آپ کتنے 2500 ورڈز ہیں, تو آپ کو کتنے یاد رہ جائیں گے, آپ کو نہیں یاد رہیں گے. تو اس کے لیے طریقہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ سیکھیں کہ ٹیکنیک ہے کیا اور آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب جو لوگ فیل ہوتے ہیں, اگر آپ پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں FPSC کا, تو 80% لوگ ایس اے میں فیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پریسی میں فیل ہو جاتے ہیں. تو فیل ہوتے کیوں ہیں؟ ہوتے اسی لیے ہیں کہ اگر آپ کبھی پڑھیں FPSC جو ہے وہ ہر سال ایک رپورٹ دیتا ہے کہ اس میں اتنے لوگ کیوں فیل ہوئے, انہوں نے کس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیا, یہ ورڈ تھا تو انہوں نے یہ سمجھا, انہوں نے یہ لکھ دیا, آرگیومنٹس ٹھیک نہیں تھے, بلا بلا. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس صحیح ٹیکنیک نہیں ہوتی, صحیح اسٹریٹجی نہیں ہوتی, صحیح گائیڈنس نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگ فیل ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ ایسے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ بنی بنائی چیزیں, آؤٹ لائنس, نوٹس, یا آپ کہہ لیں کہ اگر کسی بھی ڈفرینٹ سبجیکٹ کے پیپر ہیں, یا پھر آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے اکیڈمیز, ٹھیک ہے, جن کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, مطلب یو نو نتھنگ اباؤٹ, اینڈ یو جسٹ گو اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دا کلاسز, اور الٹیمیٹلی ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ مجھ پہ فوکس نہیں ہو رہا. تو آپ اصل ٹیکنیک سے بھی جائیں گے, آپ اپنی اسٹریٹجی سے بھی ڈیریل ہوں گے, اور مسئلہ ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ پھر جب رزلٹ آئے گا تو آپ کے فار ایگزامپل سب میں بہت اچھے مارکس ہوں گے, اور ایس اے اور پریسی جو کہ مین سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ فار ایگزامپل 39 پہ بھی اگر آپ رہ جاتے ہیں تو یو اینڈ ود نتھنگ. تو دس از آل اباؤٹ ایس اے اینڈ پریسی پیپر, the techniques, and the session I'm going to start on 14th. تو اگر آپ میں سے اس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو یو کین کانٹیکٹ می تھرو دس پیج. آپ بتا سکتے ہیں اور آپ مزید ڈیٹیلز اور انفارمیشن لے سکتے ہیں اباؤٹ دا ٹیچنگ پلان, اباؤٹ دا کورس پلان, ڈیٹس اینڈ دا ٹائمنگ. That's all from my side, and wish you very good luck, and stay positive and stay blessed. Thank you.